حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ یہ مکہ چلے گئے تھے جس دوران بدر ہو رہی تھی اپنے والد کے ساتھ. ان کے والد تو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں. جب یہ اپنے والد کے ساتھ آ رہے ہیں مکہ سے تو راستے میں کافروں کا قافلہ بھی آ رہا تھا جو غزوہ بدر کے لیے بدر کے مقام پر آ رہا تھا. اس نے باپ بیٹے کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھی ہمیں چھوڑو، مدینے جا رہے ہیں. کہا اس شرط پر چھوڑیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے، تم اس میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ لڑنے نہیں آؤ گے. تو اتنی بھگدڑ مچی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کہا جو چھوڑ دیا تمہیں. اب وہ نکل گئے. اب راستے میں حضور کا لشکر مل گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور یہ واقعہ ذکر کیا کہ حضور محمد مکے سے آ رہے تھے تو راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا کیونکہ ان کا قافلہ بھی راستے کے اندر تھا، لشکر راستے میں تھا، اور انہوں نے اس شرط پر ہمیں چھوڑا اور ہم نے ان سے وعدہ کر بیٹھے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. ہم تو مسلمان کے ساتھ نہیں نبھاتے. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنا وعدہ ایگریمنٹ کسی سے کرو تو اس کو پورا کرو. تو حضرت حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے راستے میں ابو جہل سے یہ وعدہ کر لیا. اس نے مجھ سے کہا وعدہ دو مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ تم مدینے جا رہے ہو، لیکن راستے میں جو ان کا قافلہ آ رہا ہے ان کا سپاہی بن کر ان کی تعداد بڑھا کر میرے ساتھ لڑو گے نہیں. تو حضور میں نے وعدہ کر لیا، اب کیا کروں؟ تو بدر ہے، حضور کو بندوں کی ضرورت ہے، بدر کی طرف چلے جائیے. اب 313 317 سامنے 1000 کا لشکر، اور بندے تو کہیں سے بھی پکڑ کے جنگ لڑنی ہے اب. لیکن حضور فرما نہیں تم مدینے جاؤ. اللہ فرما تم مدینے جاؤ. کہنے کہ حضور افراد کم ہے، آپ اجازت دے دیں. فرما نانا تو وعدہ کر چکا ہے اور میرا دین وعدے کو نبھانے کا کہتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس واقعے سے حیا عطا فرمائے.